بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، سبق نمبر 1، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ آئیے پہلے ہم وہ اہم نکات جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ عنوان کا تعارف ہم جان لیتے ہیں۔ عنوان ہمارا ہے امہات المؤمنین، اور انہی کے لیے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے ازواج مطہرات، پھر ان کے ساتھ آگے ایک اور لفظ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان سب کا ہم الگ الگ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے باب کا کچھ تعارف سمجھ لینا ضروری ہے۔ باب ہمارا ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ ہدایت کو کہتے ہیں، سرچشمہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے چشمہ نکل رہا ہوتا ہے، پھوٹ رہا ہوتا ہے، اس کو سر چشمہ کہتے ہیں۔ مشاہیر اسلام کے وہ مشہور لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے، یا پھر جن کی محنت سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ وہ ہماری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کے علاوہ پہلے انبیاء کرام یا پہلے جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے عنوان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ امہات جمع ہے ام کی، اور ماں کو کہتے ہیں۔ المؤمنین مومن کی جمع ہے، اور مومن کا معنی ہوتا ہے ایمان والا، یعنی کہ دونوں کا مجموعی ترجمہ ہو جائے گا مومنین کی مائیں۔ تو امہات المؤمنین کا معنی کیا ہے؟ مومنین کی مائیں۔ اب اگلا لفظ ازواج مطہرات ہے۔ ازواج زوجہ کی جمع ہے، بیوی کو کہتے ہیں۔ مطہرات مطہرہ کی جمع ہے، پاکیزہ اس کا معنی ہے۔ دونوں کا معنی ہو جائے گا پاکیزہ بیویاں۔ اور پھر لاسٹ میں رضی اللہ تعالی عنہن، راضیہ کا معنی ہوتا ہے، یہ ماضی معروف کا صیغہ ہے، راضی ہوا یا راضی ہو گیا۔ اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ کے نام کی ایک صفت ہے، معنی ہے جو بلند ہے، یعنی اللہ راضی ہوا۔ کون؟ اللہ جو بلند ہے۔ کن سے راضی ہوا؟ ان عورتوں سے راضی ہو گیا جن کے بارے میں آج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو امہات المؤمنین وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا۔ اب یہ کون عورتیں تھیں؟ ان کے بارے میں آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں۔ اب ان کو امہات المؤمنین اور ازواج مطہرات کہا کیوں جاتا ہے؟ کیا یہ الفاظ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، یا پھر یہ کہیں سے ہمیں ملے ہیں یا ثابت شدہ ہیں؟ تو یہ دونوں الفاظ، دونوں القاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عورتوں کو ملے ہیں۔ کیسے ملے ہیں؟ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، اس میں فرمایا گیا کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، دوسری آیت جو میں نے مینشن کی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو وہ بہت زیادہ پاکیزہ بنا دے۔ تو ازواج مطہرات کا جو لفظ ہے، ایسے ہی جو امہات المؤمنین کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے، ان عورتوں کو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننا نصیب ہوا تھا۔ اب آپ کی بک کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کی کیوں تھیں۔ عام مسلمان مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 شادیاں فرمائیں۔ کیا وجہ تھی؟ تو آئیے وجوہات پڑھتے ہیں۔ ان کا مقصد خواہش نہیں تھا، خواہش کی تکمیل نہیں تھا، جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، نبیوں کے اندر بھی تھی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ پہلا مقصد اس کا تھا ایجوکیشنل پرپس، تعلیمی اور تبلیغی مقصد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو آنے کا مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں نہ فرماتے تو جو ایک انسان کے نجی مسائل ہوتے ہیں، یا ایک انسان کے لیے جو اس کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں جو پرائیویسی کے اندر رکھے جاتے ہیں، کسی اور کو بتائے نہیں جاتے، تو وہ مسائل دین ان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ امت تک کیسے پہنچتے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عورتوں سے شادی فرمائی تو انہوں نے خواتین کے مسائل سیکھے، پھر امت مسلمہ کی عورتوں تک پہنچائے۔ پھر دوسرا مقصد یہ تھا کہ باہر کے جو معاملات ہیں، آپ باہر کیا کرتے ہیں وہ تو صحابہ دیکھ کے ہمیں بتا دیتے، لیکن آپ کا گھر کے اندر رویہ کس طرح سے تھا، آپ اپنی اولاد سے کیسے رہتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ کے نجی مسائل کس طرح کے تھے عورتوں کے ساتھ، وہ کیسے پتہ چلتا؟
وہ پتہ چلنا تھا بیویوں سے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں فرمائیں تاکہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت کے سامنے آ سکے۔ دوسرا مقصد آپ کا تھا سماجی اور اصلاحی مقصد، یعنی سوشل اینڈ ریفارمیٹیو، زمانہ جاہلیت کی کئی غلط رسومات کو توڑنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ بیوہ کے ساتھ وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، یتیموں کی سرپرستی، جو بیوہ کے ساتھ یتیم ہوتے تھے ان کے بچے، ان کی سرپرستی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی لوگ متعلقہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے، بیوہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، متعلقہ وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ایک جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ آپ کی باقی جتنی بھی شادیاں تھیں وہ یا تو بیوہ عورتوں کے ساتھ تھیں یا پھر متعلقہ کے ساتھ تھیں۔ تو ان رسومات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کے لیے، چونکہ اسلام ان کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا زمانہ جاہلیت کی رسومات کو، اس لیے آپ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں فرمائیں۔ پھر ایک مقصد آپ کا جو تھا وہ سیاسی اور قبائلی مقصد بھی تھا۔ پہلا مقصد تھا اتحاد امت، کہ جب ہمارے آج کے دور میں بھی جس خاندان میں شادی کر لی جائے ان کے ساتھ لڑائیاں دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ پھر اسلام کی اشاعت بھی تھی، جس خاندان کے اندر شادی ہو اس کے لوگ اس خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں ہر معاملے میں، تمام معاملات میں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل میں شادیاں فرمائیں ان کے زیادہ تر لوگ اس شادی کی وجہ سے مسلمان بھی ہوئے۔ اب سوال اٹھانا ہم مسلمانوں کے لیے تو نہیں بنتا کہ آپ نے شادیاں کیوں فرمائیں، لیکن اگر کوئی کافر ہم پہ اعتراض کرتا ہے یا ہمارے نبی کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے نبی نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی تھیں، تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس طرح سے سمجھائیں گے کہ حضور پاک ایک بندہ جو خواہش کے لیے شادی کرتا ہے، خواہش کی تکمیل کے لیے، وہ اپنی پوری جوانی کے دور کے اندر وہ شادی کرتا ہے۔ ظاہر ہے بڑھاپے میں تو کسی کو شادی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں 50 سال کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر آپ نے 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی۔ آپ کی جو باقی شادیاں ہیں، زیادہ شادیاں ہیں، وہ آپ کی 50 سال کی عمر یعنی فل جوانی کا جو زمانہ تھا، 45 سال تک وہ ہوتا ہے، تقریباً 40-45 سال تک وہ گزارنے کے بعد 50 سال کی عمر کے بعد پھر آپ نے آگے شادیاں فرمائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دینی اور دنیاوی مقاصد تھے، اسلامی مقاصد تھے، روحانی مقاصد اور سیاسی مقاصد تھے۔ ان مقاصد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی تھیں۔ اب ہم ان عورتوں کی فضیلت دیکھتے ہیں، وہ عورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، ان مؤمنین کی مائیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، وہ امہات المؤمنین والا جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح صاف کر دے۔ تو ازواج مطہرات، جو مطہرہ کا پاکیزہ کا لفظ ہم نے لیا، وہ اس آیت سے لیا ہے، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہوا۔ پھر تیسری جگہ حضور پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کے جیسی نہیں ہو، جیسے عام عورتیں ہیں ان کی طرح نہیں ہو، آپ بھی ان کی طرح تھیں، لیکن جب آپ کی نسبت میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، ان کے ساتھ مل گئی آپ کی نسبت، تو اب آپ ان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المؤمنین کی فضیلت حدیث کی نظر میں کیا ہے۔ بک میں آپ کی یہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن اور حدیث دونوں سے معاملات کو دیکھتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے حاضر خدمت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ پہلی حدیث صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے، ان کی فضیلت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پہلے ایک سمجھے کہ سرید کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ کے پردادا حضرت ہاشم، ان کا نام ہاشم نہیں تھا، بلکہ ہاشم اس بندے کو کہتے ہیں جو سرید بناتا ہے۔ تو حضرت
ہاشم جو تھے وہ سرید کا کھانا اسپیشلی پیش کیا کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کے لیے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ تو عربوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بہت پسند تھا، آپ کے ہاں وہ کھانا سب کھانوں کا سردار اور اچھا کھانا تھا، اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی جو فضیلت ہے وہ تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا۔ یہ حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے تب آپ کا ساتھ دیا جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی اور اپنا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں، اسلام کے رستے میں نچھاور کر دینے والی خاتون ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیوں کا تحفہ عنایت فرمایا تھا، ان کے بارے میں جبرائیل یہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے فرمایا، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم دنیا و آخرت دونوں میں میری بیوی ہوگی؟ جیسے دنیا میں آپ میری بیوی ہیں، جنت کے اندر بھی آپ کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ ان خوش نصیب خواتین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں تشریف لائیں، ان کی فضیلت ہے۔ اوصاف ان عورتوں کے کیا تھے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عورتوں سے بہتر جانا اور سمجھا، اسی وجہ سے اپنے سب سے پیارے نبی، سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کو لایا۔ نسبت رسول اور صحبت نبوی یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر کسی انسان کو ممتاز بناتی ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا تمام صحابہ کے اوپر مقام ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو ان عورتوں کا بھی مقام جو ہے باقی عورتوں کی وجہ سے، باقی عورتوں سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو نسبت رسول اور صحبت رسول حاصل ہوئی۔ اثار و اخلاص، احکام شرع کی پاسداری، تقوی و پرہیزگاری، پاکیزہ زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور خوف خدا اور زہد اور کثرت عبادت، یہ ان کے وہ اوصاف ہیں جو باقی عورتوں سے ان کو ممتاز بناتے ہیں۔ اب سیرت و کردار کے درخشندہ پہلو، یہ جو پہلو ہیں، ان میں سے اگر ہم کیٹاگرائز کریں تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ 4 طرح کے ان کے پہلو ہیں: روحانی پہلو، اخلاقی پہلو، عملی پہلو اور امتیازی پہلو۔ روحانی پہلو کیا تھا کہ یہ عورتیں تقوی، زہد، عبادت اور خوف خدا میں سب سے آگے تھیں۔ اخلاقی پہلو کیا ہے؟ ایثار، اخلاص، بے مثال قربانی ان کی عادت تھی۔ عملی پہلو کیا ہے کہ پابندی، احکام شرع کی پابندی اور اطاعت رسول، جس طرح سے یہ عورتیں کرتی تھیں شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ امتیازی پہلو کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان عورتوں کو نصیب ہوئی۔ اب ان عورتوں کے بارے میں، ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو آپ کی اس بک کے اندر موجود ہیں، جن کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ان کا اصل نام برہ تھا، جب یہ آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ قبیلہ بنو مسلک کے سردار حارث کی بیٹی تھیں اور یہ بیوہ تھیں۔ جب ان کی قبیلے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو ان کو بھی قیدی بنا کر کے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ انتہائی برکت والی خاتون تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جویریہ بہت برکت والی خاتون ہیں، کہ ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو آزادی نصیب ہوئی، اور جب ان کو آزاد کر دیا گیا تو بہت سارے لوگ ان میں سے مسلمان بھی ہوئے۔ انتہائی عبادت گزار، سخی اور دین کی خدمت کرنے والی تھیں۔ ان سے 7 احادیث مروی ہیں۔ 50 ہجری کے اندر 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بڑے دشمن حیی بن اخطب، جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، ان کی بیٹی تھیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کی جنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جیت لی، تو ان کو جو مال غنیمت ملا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت کے اندر یہ بھی شامل تھیں، اور مال غنیمت کا وہ حصہ جو کسی امیر اور بادشاہ کے لیے ہوتا تھا اس کو صفیہ کہتے تھے، تو ان کا نام بھی اسی وجہ سے صفیہ پڑا اور اسی نسبت سے یہ مشہور ہو گئیں۔ بہت زیادہ صبر و تحمل والی تھیں، ذہین اور سخاوت کی پیکر تھیں، علم و فضل کی مالک اور اسلامی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا۔ ان کی وفات 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں ہوئی اور ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اب آگے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں، کاتب وحی امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی، مکہ میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور وہاں پہ ان کے خاوند نے مذہب تبدیل کیا، عیسائی ہو گیا، لیکن یہ اسلام پہ ثابت قدمی سے عمل پیرا رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، چونکہ شاہ حبشہ نجاشی مسلمان ہو چکے تھے کلمہ پڑھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا، جن کو انہوں نے قبول کیا، اور پھر ان کی آپس میں شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ 32 سال تب ان کی عمر تھی۔ 65 احادیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ 44 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ فوت ہوئی، ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ سیدہ میمونہ بنت حارث، ان کا نام بھی برہ تھا۔ 7 ہجری کے اندر 17 سال کی عمر میں آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ وہ آخری ام المؤمنین ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ان کے بعد آپ نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ انتہائی بڑی عالمہ، عابدہ، زاہدہ، دانشمند اور اخلاص کی پیکر خاتون تھیں۔ غریبوں کی مدد کے لیے کبھی کبھار قرض بھی لے لیا کرتی تھی، کسی سے قرض پکڑا اور اس کے ذریعے پھر کسی غریب کی مدد کر دی۔ قوت حافظہ کی مالک تھیں۔ 76 احادیث 76 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اب آخر میں ہم تذکرہ کرتے ہیں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا شرف یہ ہے کہ پہلی جو آپ کی خاتون تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، ایسے ہی دوسری ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ اگرچہ وہ زندہ نہیں رہے، کچھ عرصہ زندہ رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ مصر کی رہنے والی تھیں۔ 6 ہجری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جب آپ نے اطراف عالم کے اندر مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے، تو ایک خط فرعونوں کے ملک مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف بھی لکھا۔ انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی انتہائی خاطر مدارت بھی فرمائی کی اور آپ کی خدمت میں کچھ تحفے بھی بھیجے، جن میں 2 بہنیں، ان میں سے ایک کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح میں لے لیا، لیکن بیٹے کی وفات کے بعد اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو انتہائی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف اور غم زدہ حالت ہوگی۔ بالکل گوشہ نشین ہو گئیں، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھیں۔ جلد ہی 16 ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، اور انہی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کا تذکرہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اب لیکچر کا خلاصہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ شادیاں تھیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہوئیں۔ صرف حضرت عائشہ کنواری تھیں، باقی سب جو بیویاں تھیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ تھیں۔ شادیوں کے مقاصد خالصتاً دینی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تھے، اور یہ پاک باز خواتین جو ہیں جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، دنیا کی تمام عورتوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافر عورتوں کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو آپ بالکل نہیں بھولے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، بلکہ اس سے اگلے لیکچر میں۔ تب تک لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔